بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ بعد سلام کے چند اشعار مرحوم محسن عباس ابن قدیر حسین کے صالح ثواب کے لیے آپ مومنین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، 4 مصرے اپنے اماموں کی شان میں آغاز کرتا ہوں۔ ہر دم لبوں پہ آلے پیمبر کا نام ہے، جیسے ہماری صبح ہے ویسی ہی شام ہے، تو اپنے ہر ایک امام پر بھیجوں نہ کیوں سلام، اپنا تو ہر امام علیہ السلام ہے، اپنا تو ہر امام علیہ السلام ہے۔ اور حضرات 4 مصرے امام حسین علیہ السلام اور جناب حبیب ابن مظاہر کی شان میں ان کی دوستی سے منسوب سماعت فرمائیے گا۔ نام شبیر جب لے لیا چشم تر میں خمار آ گیا، ہو گئی دور سب مشکلیں، میرے رخ پر نکھار آ گیا، دوستی مسکرانے لگی، کربلا میں جو پہنچے حبیب، دوڑے مولا یہ کہتے ہوئے، میرے بچپن کا یار آ گیا، دوڑے مولا یہ کہتے ہوئے، میرے بچپن کا یار آ گیا۔ اور آخری 4 مصرے ایک باپ کی شان میں نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہے نہیں موجود جن کے سر پہ سایہ باپ کا، ہے نہیں موجود جن کے سر پہ سایہ باپ کا،
ان کے دل سے پوچھئے کیا تھا سہارا باپ کا، ہے نہیں موجود جن کے سر پہ سایہ باپ کا۔ ماں اگر جنت ہے تو جنت کا دروازہ ہے باپ، ماں اگر جنت ہے تو جنت کا دروازہ ہے باپ، کم نہیں ماں سے کسی صورت بھی درجہ باپ کا، ہے نہیں موجود جن کے سر پہ سایہ باپ کا۔ بہت شکریہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ برائے سال ثواب مرحوم محسن عباس ابن قدیر حسین کی روح کو اصال کر دیں اور ثواب عظیم حاصل کریں۔ شکراً جزاک اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، یا اعظم من کل عظیم یا اکرم من کل کریم یا ارحم من کل رحیم یا الطف من کل لطیف یا اجل من کل جلیل یا اعز من کل عزیز، والصلاۃ والسلام مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم العن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا، اللہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اشکر لی ولوالدیک، صلوات بر محمد وآل محمد۔ قبل از بیان آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محسن عباس ابن سید قدیر حسین رضوی کی روح کو اصال فرمائیں۔
अज़ीज़ान ईमान, सामीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस बउनवान 10वां के मुनक़िद की गई है, जिसे ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। माह मुबारक रमज़ान, उसके ये आखिरी अय्याम हैं। हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस माह मुबारक के सदक़े में हम सब के गुनाह कबीरा और सग़ीरा की मग़फ़िरत फ़रमाए। इस माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फ़रमाए, चूँकि ये महीना बड़ा ही मुक़द्दस महीना है और ये जो आखिर के 10 दिन हैं ये बहुत अहम है। और इसी 10 दिन में जो दिन की शुरुआत होती है, यानी 21 रमज़ानुल मुबारक, हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उन्हीं का तज़किरा हो, ताकि हमें पता चले कि अली की अज़मत क्या है, अली के फ़ज़ाइल क्या हैं, अली की शख्सियत का नाम है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है सूरह लुक़मान, कुरान का 31वां सूरा, आयत नंबर 14 के एक जुज़ की तिलावत की है। इरशाद हो रहा है, अनिश्कुर ली वले वालिदैक, हमारा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। क्यों शुक्रिया किया जाए? कुरान ख़ुद क़ानून बता रहा है। आगे बढ़िए, सूरह इब्राहीम, कुरान का 14वां सूरा, आयत नंबर 7, इरशाद हो रहा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेंगे। लिहाजा हमारा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। मैंने आयत पढ़ी, आयत के एक जुज़ की तिलावत की और आपके सामने तर्जमा पेश किया ज़ाहरी, लेकिन जब आप इस जुज़ की तफसीर उठाकर देखेंगे या इस आयत की तफसीर उठाकर देखेंगे तो तफसीर नूर में आपको मिल जाएगा कि इस आयत के नुज़ूल के बाद रसूल खुदा ने अली को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, या अली मदीने में जाइए और जा कर के ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान कर दीजिए? कि जो कोई भी आक़े वालिदैन करार पाएगा, जो कोई भी वालिदैन की इताअत नहीं करेगा, वो इंसान आक़े वालिदैन करार पाएगा। आय अली जाइए, जाकर मदीने में ऐलान कर दीजिए कि जो शख्स भी अपने मौला से फ़रार इख्तियार करे वो मुरीदे कहरे खुदा करार पाएगा। आय अली जाइए, जाकर ऐलान कर दीजिए, जो कोई भी किसी अजीर का अजर न दे वो मुरीदे लाने खुदा करार पाएगा, उस पर अल्लाह की लानत होगी। अली आए मदीने में लोगों के दरमियान और अली ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, रसूल ने यह बयान फरमाया है कि जो इंसान भी अपने वालिदैन की इताअत न करे वो मुरीदे आक़े वालिदैन करार पाएगा। जो कोई भी अपने मौला से फ़रार इख्तियार करे वो मुरीदे कहरे खुदा करार पाएगा, और जो कोई भी किसी अजीर का हक़ न दे वो मुरीदे लाने खुदा करार पाएगा। जब अली ने यह बातें बयान की तो लोगों ने कहा, या अली, ये बातें तो हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अली ने कोई जवाब नहीं दिया। अली वापस रसूल खुदा की खिदमत में आ गए। जब रसूल इस्लाम ने देखा कि लोग इस बात की अहमियत को दर्क नहीं कर रहे हैं कि हकीकत क्या है, तब फरमाया, आए अली जाइए और जाकर लोगों से कहिए कि जो कोई भी अपने वालिदैन की इताअत न करे वो मुरीद आक़े वालिदैन करार पाएगा। और उसके बाद इरशाद फरमाया, अना व अंत अबवा हाज़िल उम्मा, आए अली, हम और तुम इस उम्मत के बाप हैं।
اے علی جا کر اعلان کر دیجئے کہ جو بھی مولا جو بھی غلام اپنے مولا سے فرار اختیار کرے وہ مرید قہر خدا پائے گا۔ اے علی انا و انت مولا ہذہ الامہ، اے علی ہم اور تم اس امت کے مولا ہیں۔ اے علی جائیے جا کر اعلان کر دیجئے کہ جو کوئی بھی کسی اجیر کا حق نہ دے وہ مرید لعن خدا قرار پائے گا۔ اے علی ہم اور تم اس امت کے لیے اجیر بنے ہیں، لہذا جو بھی ہماری اجرت ادا نہ کرے وہ مرید لعن خدا قرار پائے گا۔ مولا آئے اور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان اس بات کی گہرائی اور گہرائی کو بیان فرمایا۔ اے لوگوں سنو، تم سمجھ رہے ہو کہ والدین سے مراد کوئی اور ہے، نہیں، والدین سے مراد رسول خدا کی ذات ہے اور ہم ہیں۔ جو بھی ہماری اطاعت نہ کرے آقِ والدین قرار پائے گا۔ سنو، تم سمجھ رہے ہو کہ مولا کوئی اور ہے، نہیں، مولا ہم ہیں اور رسول خدا ہیں، لہذا جو کوئی بھی ہماری اطاعت سے گریز کرے گا وہ مرید قہر خدا قرار پائے گا۔ سنو، ہم اور رسول خدا اس امت کے لیے اجیر بنائے گئے ہیں، لہذا جو کوئی بھی ہمارا حق ادا نہ کرے، ہماری اجرت نہ دے، وہ مرید لعن خدا قرار پائے گا۔ اور رسول اسلام نے اجر بیان فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھو، ہمارا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ کہ اس والدین سے مراد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ لہذا ہر حال میں ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حق کو ادا کرنا ہے، ان کی اجرت کو ادا کرنا ہے، ان سے گریز اختیار نہیں کرنا ہے۔ عزیزان ایمان، باپ کا حق بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ایک ایسے باپ کے بارے میں تذکرہ کروں کہ جو صرف چند لوگوں کا باپ نہیں ہے بلکہ امت کا باپ ہے، جس کے لیے رسول اسلام نے کہا، یا علی انا و انت ابوا ہذہ الامہ، اے علی ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ تو دنیا کا ایک عام باپ ہو یا ایک عام اولاد ہو، مولانا نے خود نہج البلاغہ میں اس کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ تو جو کل امت کا باپ ہے یا امت والے ہیں تو ہمارا حق کیا ہے اور مولا کا حق کیا ہے؟ کیا مولانا نے بیان نہیں فرمایا ہوگا؟ جب مولا ایک عام باپ اس کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں، کہا سنو، باپ کا حق یہ ہے بیٹے پر کہیں یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیت اللہ، کہ ہر شے میں اس کی اطاعت کرے سوائے معصیت پروردگار کے۔ حق یہ ہے کہ ہر وقت اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد بیٹے کا حق باپ پر کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، یحسن اسمہ، کہ وہ اپنے بیٹے کا بہترین نام رکھے، یحسن ادبہ، اسے بہترین ادب سکھائے، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ جانے قربان ہو جائے مولا پر، ماہ مبارک رمضان، ربیع القرآن، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر والدین پر فرض ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، اس لیے کہ یہ بچوں کا حق ہے باپ پر، باپ کو چاہیے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے۔ تو ایک عام اولاد اور ایک عام باپ جب اس کے حقوق کو مولا بیان فرما رہے ہیں تو جو کل امت کا باپ ہے تو کیا اس کے حق ہم پر نہیں ہوں گے؟ یا اگر ہم اولاد ہیں تو کیا ہمارا حق خود ان پر نہیں ہوگا؟ تو آئیے تلاش کریں وہ کون سے حقوق ہیں جو مولا کے ہم پر ہیں یا ہمارے مولا پر ہیں۔ تو جب آپ کتابوں کا جائزہ لیجئے گا، نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے گا، تو خطبہ نمبر 34 میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، سنو، 4 حق میرا ہے، میں باپ ہوں امت کا، میں اپنے حقوق ادا کروں گا۔ 4 حق تم پر فرض ہے، تم اپنے حقوق ادا کرنا۔ مولا وہ 4 حق کون سے ہیں آپ کے جو آپ ادا کریں گے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، فَالنَّصِیحَةُ لَکُمْ، مجھ پر حق یہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا خیر خواہ رہوں،
ہمیشہ تمہارے لیے بھلائی سوچوں، ہمیشہ تمہارے لیے اچھائی سوچوں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ علی جیسا بھلائی سوچنے والا نہیں مل سکتا، علی جیسا خیرخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ مدینے کے لوگ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ اے کاش کہ ہم یتیم ہوتے تاکہ علی کی نوازشیں ہمارے شامل حال ہوتی۔ سوچئے علی کتنے خیرخواہ تھے کہ لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ اے کاش کہ ہم یتیم ہوتے۔ فَالنَّصِیحَةُ لَکُم، میں تمہارا ہمیشہ خیر خواہ رہوں، یہ میرا حق ہے، میں ادا کروں گا۔ اور علی نے بدرجہ اتم ادا کیا، علی ہمیشہ خیر خواہ رہے۔ دوسرا حق مولا بیان فرماتے ہیں میرا کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں وَتَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ بیت المال سے تمہارے حقوق کو ادا کرتا رہوں۔ اور مولا نے ادا کیا ہے، سب کے حق کو دیا ہے مولا نے۔ اپنوں کی بات چھوڑ دیجئے، غیر مذہب بھی ہے تو مولا کہتے ہیں دیکھو جب تک اس میں طاقت تھی یہ ہمارے کام آ رہا تھا، اب اگر اس کی قوت ختم ہو گئی ہے تو ہمارا حق ہے کہ بیت المال سے اسے حصہ دیا جائے۔ میں نے صرف اشارہ کر دیا، تاریخ پر آپ کی نظر ہے۔ مولا کہتے ہیں میرا حق یہ ہے کہ بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دیا جائے، اور مولا نے سب کو سب کا حق دیا ہے بیت المال سے۔ اس کے بعد سے مولا کہتے ہیں تیسرا حق جو میرا ہے میں ادا کروں گا، وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْ لَا تَجْهَلُوا، کہ تمہارے لیے علم کا انتظام کروں، تعلیم کا انتظام کروں تاکہ تم جاہل نہ رہو۔ مولا نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا جاہل رہے، ہماری اولادیں جاہل رہیں۔ مولا یہ پیغام دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ خبردار اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو کبھی جہالت کو دوست نہ رکھنا۔ اور یہیں پر رک کر میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا، یہ ان کی روح کے لیے اصل ثواب ہوگا یہ جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ علی ہی کی وہ ذات ہے کہ جب علی نے ظاہری طور پر پہلی مرتبہ تخت خلافت پر قدم رکھا ہے، ظاہری طور پر علی نے اقتدار حاصل کیا ہے، تو علی کی ہی وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا ہے۔ کوئی بھی بچہ جاہل نہ رہے، سب تک علم پہنچے۔ مولا آپ علم کیوں دینا چاہتے ہیں، علم کیوں سکھانا چاہتے ہیں؟ کہا خبردار یاد رکھو جب کوئی انسان علم حاصل کر لے گا، اس کے پاس علم آ جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، پھر بتانا نہیں پڑے گا۔ عزیزان ایمان تاریخ پر آپ کی نظر ہے، معاویہ نے یہی تو کہا تھا کہ مولا ہم نے آپ کے مقابلے میں ایسے ایسے افراد کھڑے کیے ہیں کہ جو اتنے جاہل ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مولا چاہتے ہیں کہ جہالت دور ہو جائے، جیسے جیسے جہالت دور ہوگی علم کی شمع روشن ہوگی، ویسے ویسے لوگ سمجھیں گے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ تب لوگ پہچانیں گے کہ علی کیسی شخصیت کا نام ہے، علی کیسا بابا ہے امت کا، اس لیے کہ علی امت کے باپ ہیں۔ لہذا علی کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، میں یہ اپنا حق ادا کروں گا، اور علی نے ادا کیا۔ چوتھا اور آخری حق مولا کہہ رہے ہیں دیکھو یہ میرا تم پر ہے، میں ادا کروں گا۔ مولا کیا ہے؟ وَتَعْدِيبُكُمْ كَيْ لَا تَعْلَمُوا، اور میں تمہیں ادب سکھاؤں گا تاکہ تم اسے جان سکو۔ سمجھو ادب کیا ہے، ادب سے دور نہ رہو، ادب جان سکو۔ میں تمہیں ادب سکھاؤں گا تاکہ تم ادب سے دور نہ رہ سکو، ادب نہ جان سکو نہیں، میں تمہیں ادب کی باتیں بتاؤں گا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے مولا پر۔ مولا نے علم کا الگ تذکرہ کیا ہے، ادب کا تذکرہ الگ کیا ہے، یعنی مولا بتا رہے ہیں علم اور ہے، ادب اور ہے۔ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، کچھ ٹی ٹی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ایک ٹی ٹی کی بات بڑی اچھی لگی، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی آج کل شکشا ہے سنسکار نہیں ہے، بڑی پیاری بات اس نے کہی، کہا شکشا ہے سنسکار نہیں ہے۔ مولا یہی کہہ رہے ہیں شکشا کے ساتھ ساتھ سنسکار بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ اور جب میں اس منزل پر آتا ہوں تو اپنے جوان بھائیوں کے لیے یہ پیغام ضرور دیتا ہوں کہ یاد رکھیے گا education is not the name of any degree that can be shown to others approve, but education is the name of our attitude
एक्शन, लैंग्वेज, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी विथ अदर्स इन रियल लाइफ। याद रखिएगा, इल्म किसी नॉलेज का नाम नहीं है, इल्म किसी डिग्री का नाम नहीं है कि हमने एमए कर लिया, हमने बीए कर लिया, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए। नहीं, आपके किरदार के ज़रिए से, आपकी गुफ्तार के ज़रिए से, आपकी रफ्तार के ज़रिए से पता चलेगा कि आपका इल्म कैसा है। आप बैठेंगे पता चलेगा इल्म कैसा है, आप उठेंगे पता चलेगा इल्म कैसा है, आप बोलेंगे पता चलेगा इल्म कैसा है, आप चुप हो जाएंगे पता चलेगा इल्म कैसा है। बात को और आसान कर दूं, याद रखिएगा, अगर कोई हमारे माशरे में आलिम दीन की इज्जत नहीं कर रहा है तो अपने ज़ोम नाकिस में हरगिज़ ये ना सोचे कि हमने आलिम दीन की बेइज्जती कर दी। नादान, तुमने अपने जाहिल होने का मुकम्मल सबूत दिया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा मौला चाहते हैं कि इल्म भी लोगों तक पहुंचे और अदब भी लोगों तक पहुंचे, लोग इल्म भी सीखें और अदब की दौलत से भी माला माल हो जाए। मौला ने यही तो इरशाद फरमाया, ला मीरास कल अदब। कहा देखो, अदब जैसी कोई मीरासी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि उम्मत का बाप ये मीरास अपने औलाद को ना दे। मैं अदब दूंगा, अदब सिखाऊंगा, तुम्हें अदब बताऊंगा। ये 4 हुकूक मौला के हैं। मौला कह रहे हैं ये हम पर हक है, ये मैं अदा करूंगा। मौला ने बदजाए अतम अदा किया अपने हुकूक को। लेकिन बात यहीं तमाम नहीं हो गई, अब हमारा नंबर है। मौला कहते हैं मेरा हक तुम पर भी कुछ है, तुम्हें भी चाहिए कि मेरे हुकूक को अदा करो। मौला बताइए वो हक कौन से है? मौला कहते हैं पहला हक फल वफा हो बिल बैआ। कहा देखो, अगर मेरी बैअत कर ली है तो मेरी वफा करना। बैअत से वफा करना क्या मतलब? बैअत से वफा करना, अगर हमने मौला की बैअत कर ली है तो अगर अली अमीरुल मोमिनीन है तो वफा का तकाजा ये है कि हमारे अंदर मोमिनीन के सिफात आने चाहिए। अगर अली इमामुल मुत्तकीन है तो वफा का तकाजा ये है कि हमारे अंदर मुत्तकीन के सिफात आने चाहिए। अली के सिफात को अपनाना चाहिए, अली के किरदार को अपनाना चाहिए। यही वफाए बैअत है। ये पहला हक मौला बयान फरमाते हैं, तुम अदा करो, ये तुम पर फर्ज है मेरा हक। मौला दूसरा हक कौन सा है? मौला इरशाद फरमाते हैं अन्नसीहतो फिल मशहद वल मग़यब, अन्नसीहतो फिल मशहद वल मग़यब, कि याद रखो हाजिर में भी और गायब में भी, दोनों सूरतों में मेरे खैर खा रहो। अजब जुमले हैं मौला के, फसाहत तो बलागत कुर्बान हो जाए मौला के इस जुमले पर। कहा देखो, सिर्फ मेरे सामने अली अली ना करना, बल्कि सामने भी मेरे खैर खा रहो, पीठ पीछे भी मेरे खैर खा रहो। ये जुमला बता रहा है कि उस दौर में कुछ अफराद ऐसे थे जो अली के सामने अली अली करते थे, लेकिन पीठ पीछे जाकर कहते थे अली कौन, मेरा उनसे कोई राब्ता ही नहीं, हम तो अली को जानते ही नहीं, अली का नमाज से ताल्लुक़ ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें हुआ करती थी। लिहाजा मौला कह रहे हैं देखो, हमेशा हमारे खैर खा रहो फिल मशहदी वल मग़यब, मेरे सामने भी मेरे पीठ पीछे भी। ये दूसरा हक। तीसरा हक मौला कहते हैं वल इजाबा ही ना अदऊकुम, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हारे लिए फर्ज है, ये मेरा हक है तुम पर, तुम्हें चाहिए कि मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहो। अगर अली ने आवाज़ दे दी है तो औलाद का हक ये है, चूँकि उम्मत के बाप हैं, लिहाजा हक ये है कि उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा जाए। तारीख़ आपकी निगाह में है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, चूँकि वक्त के अंदर गुफ्तगू भी तमाम कर देनी है। लोग नबी को छोड़कर जा रहे हैं, जंग का मैदान है, अली ने अपने हाथों पर बुलंद किया रसूल खुदा को और तारुफ करा रहे हैं, कहा देखो मोहम्मद कत्ल नहीं किए गए हैं, रसूल इस्लाम जिंदा हैं, कद क़ुतिला मोहम्मद की अफवाह में ना हो। लेकिन लोग हैं कि अली को छोड़े जा रहे हैं, रसूल से दूर भाग रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि अली आवाज़ दे रहे हैं तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा जाए। दिल चाहता है कि यहाँ रुक कर एक जुमला कहूँ मौलाइयों के लिए, अली के चाहने वालों के लिए, कि अजब नहीं रसूल इस्लाम ने सोचा हो, आय अली जैसे तुमने मुझे ओहद के मैदान में अपने हाथों पे बुलंद करके मेरा तारुफ कराया, क्या लोगों भागो नहीं, मोहम्मद ज़िंदा हैं, मोहम्मद कत्ल नहीं किए गए हैं, तो सही हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है, मैं भी इस एहसान का बदला तुम्हें गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के मजमे के दरमियान हाथों पे बुलंद करके कहूँगा मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलियुम मौला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
لہٰذا یہ تیسرا حق ہے مولا کا ہم پر، ہمیں چاہیے کہ ادا کریں۔ اس کے بعد سے چوتھا حق مولا کہتے ہیں وَالطَّاعَ حِینَ آمُرُکُم، اور اگر میں کسی بات کا حکم دے دوں تو میرا حق تم پر یہ ہے کہ پھر اس کی اطاعت کرو۔ یہ 4 حقوق ہیں جو اولاد پر فرض ہیں، اس لیے کہ علی امت کے باپ ہیں۔ علی نے باپ ہونے کے ناطے اپنے حقوق کو ادا کیا ہے، لہٰذا ہم اولاد ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ یہ 4 حقوق اپنے باپ کی ادا کریں۔ سلام کیجیے علی ابن ابی طالب کو، دنیا کیا پہچانے گی کہ علی کس ذات کا نام ہے۔ ایسا باپ تاریخ اسلام میں ملے تو لے آؤ۔ سلام کیجیے السلام علیک یا ابا الیتاما، اے یتیموں کے بابا آپ پر ہمارا سلام۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ علی یعنی یتیموں کی ڈھارس۔ میں نے ایک جملہ بھی کہا گفتگو کے درمیان کہ مدینے کے لوگ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم یتیم ہوتے تاکہ علی کی نوازشیں ہمارے شامل حال ہوتی۔ مدینہ ہے، علی گلی سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ علی تڑپ گئے، بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا مدینے کے بچے میرے ساتھ نہیں کھیلتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، اور یقیناً میرا باپ مر چکا ہے مولا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو ہم اس کے ساتھ کھیلا نہیں کرتے۔ علی علیہ السلام تڑپ گئے، بیٹے کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا اے میرے بچے جا کر ان لوگوں کے ساتھ کھیل، اگر وہ کہیں کہ تمہارا بابا کون ہے تو کہنا میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، السلام علیک یا ابا الیتاما، اے یتیموں کے بابا آپ پر ہمارا سلام۔ علی آپ کو ایک یتیم کا اتنا خیال ہے، ارے ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد زینب و کلثوم یتیم ہو جائیں گی، حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے، مولا ایک یتیم بچے کا آپ کو اتنا خیال ہے؟ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ایک یتیم بچی ہے، کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ علی ابن ابی طالب، اپنے دشمن سے بھی مولا نے پوچھا یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ میں نے تیرے ساتھ کیا برا کیا؟ روایتیں بتاتی ہے وہ وقت بھی آ گیا کہ جس کا علی کو انتظار تھا، بار بار صحن خانہ میں اور حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہ ہی جھوٹ کہا گیا نہ مجھے غلط بتایا گیا۔ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے۔ میں نے مختصر کر دیا۔ علی مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ابن ملجم سو رہا ہے۔ علی نے اٹھایا، اٹھ جا، میں جانتا ہوں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ گلدستہ اذان پر پہنچے، علی نے اذان کہی، اذان کہہ کر مصلی عبادت پر آئے، محراب عبادت میں آئے۔ آنے کے بعد علی نے سجدہ کیا، نماز شروع کی۔ جیسے ہی سجدے سے سر کو اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی تلوار چلی، مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ روایت کے جملے یہی ہیں فلما ضرب لم یتأوہ، کہ جب علی کو ضرب لگی علی نے نالو فریاد نہیں کیا، علی روئے چیخے پکارے نہیں، بلکہ علی نے صبر کیا اور احتساب کیا، اور یہ جملے اپنی زبان پر جاری کیے، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ علی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور یہ جملے زبان پر جاری تھے۔ علی بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب ذرا تاریخ سے تاریخ ملائیے، یہاں باپ خاک و خون میں غلطہ ہے، وہاں بیٹا کربلا کا میدان ہے، حسین ابن علی بھی زین سے زمین پر آئے ہیں، خاک و خون میں غلطہ ہیں۔ علی اطمینان کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حسین اپنی آنکھوں کو بلند کر کے سر کو اٹھا کر بار بار خیمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علی کو اطمینان ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے بعد میرا خانوادہ سلامت رہے گا، لہذا علی اطمینان کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حسین کو معلوم ہے کہ ادھر میں شہید ہوں گا، میرے خیمے کی خیر نہ ہوگی، شقی درانہ خیمے کی طرف جائیں گے، ماں بہنوں کی چادریں چھین لی جائیں گی۔
جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے۔ ہاں سوگوارو، حسنین مسجد میں تشریف لائے، علی کو گلیب میں لپیٹا گیا، لے کر بیت الشرف کی طرف جانے لگے۔ علی کو جیسے ہی احساس ہوا کہ گھر قریب آ رہا ہے، حسن کو بلایا، کہا حسن میرے قریب آئیے، چاہنے والوں سے کہیے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میری بیٹیاں میرے زخم کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اپنے گریے کو برداشت نہ کر سکے تو ان کے گریے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ اے بیٹا حسن ان سے کہیے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ مولا آج آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال، ارے ذرا آئیے دربار شام، بازار شام، زینب و کلثوم، تماشائیوں کا مجمع، منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لو سوگوارو، علی کو گھر میں تشریف لے آئے، علی گھر میں تشریف لے آئے، چاہنے والے آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، وہ وقت بھی آ گیا۔ علی نے وصیتیں کرنا شروع کی، علی ساری وصیتیں کر چکے، علی کا آخری وقت آ گیا، یہاں تک کہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسن نے غسل دیا، حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، حسن نے کفن پہنایا، حسن نے دفن کیا، جنازہ اٹھا، لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ اے حسین ابن علی، یہیں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ختم و دعا مجلس تمام ہو گئی۔ ہاں سوگوارو، اے امام حسین، آپ کا صدمہ بڑا عظیم ہے، آپ کی مصیبت بڑی عظیم ہے۔ آپ کے بابا کے سر پہ ضربت لگی، آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، آپ کا بابا کئی دنوں تک بستر پر تڑپتا رہا، لیکن آپ کا بابا بچ نہ سکا، آپ کا بابا شہید ہو گیا۔ لیکن مولا آپ کے لیے کم سے کم یہ جملے اطمینان بخش تو ہیں، یہ جملے اطمینان بخش ہوں گے مولا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ مولا آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کے بابا کو غسل دیا گیا، آپ کے بابا کو کفن پہنایا گیا، آپ کے بابا کو دفن کیا گیا۔ بڑا بھائی موجود تھا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، آپ کے بابا کا لاشا دفن ہو گیا۔ لیکن ذرا یہ کربلا کے میدان میں، ہائے سید سجاد، مولا آپ کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے، جوان بیٹا موجود، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار۔ تو کبھی بابا کے جنازے کو دیکھا، کبھی ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو دیکھا۔ ہائے سید سجاد کیا کرے، کیسے اپنے بابا کے لاش۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جن محروم کی صالح ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، محمد والے محمد کے صدقے میں ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اول و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محسن عباس ابن سید قدیر حسین رضوی کی روح کو ایصال فرمائے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو
پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا وہ سر ہے، عباس کا وہ سر ہے، تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا، نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا، زینب کا نام لے کر ظالم بلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے، اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے